اور جس میں آج ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں شدید تشویش ہے، کیونکہ پچھلے اکتوبر میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا سیل میں، جہاں سے ان کو 24 گھنٹے کے لیے پھر 10 گھنٹے ان کی جو لائٹ ہے وہ آف کر دی گئی سیل کی، تو یہ اور اس کے بعد ان کا جو کھانا ہے وہ بھی پراپر نہیں دیا گیا، ان سے ایکسرسائز مشین بھی لی گئی، اور ابھی جو ہے وہ وہاں پہ جیل اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ پولیس کسٹڈی میں ہے، تو پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں عمران خان صاحب کا ہونا تو ویسے ہی باعث تشویش ہے، کیونکہ جو حکمران ہیں پنجاب کے، ان کا جو ونڈکٹیونیس ہے، ان کا جو تعصب ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، اس کی کیبنٹ ہو، یا اس کا آئی جی ہو پنجاب کا، تو یہ سارے لوگ جو ہے اس سے ہمیں بہت تشویش بھی ہے، اور ہمارے شکوک و شبہات کو بہت تقویت ملتی ہے، کیونکہ کل انہوں نے عدالت کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا۔ جیل اتھارٹیز اور پولیس ایک دوسرے کے اوپر معاملہ پھینک رہی ہیں، آئی او جو ہیں انہوں نے آرڈر ریسیو بھی کیا، تھانے میں بھی جو ہے ہم نے یہ ریسیو کرایا، مور لگا کے میں اور فیصل ملک صاحب گئے پرسنلی تھانہ نیو ٹاؤن میں، تو یہ وہ بھی ثبوت ہم نے آج عدالت کو دیا ہے، اور عدالت کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اسرٹ کریں اپنی اتھارٹی، اور عدالتی احکامات کو انتظامیہ جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ نہ رکھے، آپ انشور کریں کہ آج ہماری ملاقات ہو، کیونکہ جتنا یہ دیر کریں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے بارے میں بڑی تشویش ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ان سب کا جواب یہی ہے کہ لیگل ٹیم کو ایکسیس دی جائے تاکہ ہم ان کو دیکھیں، اور ان کے 38 نئے پرچے ہو گئے ہیں، وہ بھی ہم نے انسٹرکشنز لینی ہیں، ان کی ہم نگرانی نہیں فائل کر سکے، ریویژن نہیں فائل کر سکے، جیل اتھارٹیز اور پولیس کی جو ہے وہ نااہلی اور عدم تعاون کی بنیاد کے اوپر، تو ابھی عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کروں، اور عوام کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کی صحت کے بارے میں، ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں پوری قوم کو اس وقت تشویش ہے، کیونکہ پچھلے اکتوبر میں بھی بہت ہی بہیمانہ سلوک 3 ہفتے کے لیے ان سے ساتھ کیا گیا، انہوں نے خود کہا کہ پنجرے میں جیسے مقید کیا جاتا ہے جانوروں کو، تو اس طرح سے رکھا گیا، تو یہ ناقابل برداشت ہے، اور ابھی کوشش ہماری بھرپور جاری ہے، ہمیں پھر مجبور نہ کریں کہ ہم عدالتوں پہ، آئین کے اوپر اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، اور عدالتوں پہ سے اگر ہمیں دادرسی نہیں ملے گی تو پھر معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، لہٰذا یہی اسی میں عقل ہے اور اسی میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے انتظامیہ کو، عمران خان صاحب کی ایکسیس جو ہم تک گرانٹ کی جائے، ہم پھر ان کی جو صحت ہے، جو ان کے خیالات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہو جائے، ہمیں نے وہ خدمات کے سلسلے میں بھی ہدایات لینی ہے ان سے، وہ بھی ہم تک پہنچنی چاہیے، اور آئین میں، قانون میں، انٹرنیشنل اور نیشنل لاز میں ایکسیس ٹو جسٹس، ڈیو پروسیس میں وکلا تک جو ہے سائل کی ایکسیس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں روکی جا سکتی۔ ریمانڈ کا مطلب سزا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل اسے ملنے نہ دیں، ریمانڈ جو ہے صرف تفتیش کی حد تک دیا جاتا ہے، اور تفتیش کے بعد جو ہے آپ ملزمان کو ملتے بھی رہتے ہیں، یہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے بھی رولز ہیں، اور لا بھی اس کا اجازت دیتا ہے، آئین میں آرٹیکل 10 کے تحت کونسل آف پرسنل چوائس بھی ہوتا ہے۔ وہ پچھلی بار بھی میں آپ کو یاد یہ بتا دوں کہ 26 تاریخ کو آخری بار جب میں ان سے ملا تو ہمیں روکا گیا ریمانڈ ہیئرنگ کے دوران، جس میں عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر بھی احتجاج کیا، اور ان کے احتجاج کے بعد اور ہمارے احتجاج کے بعد ہمیں وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ایکسیس دی گئی ریمانڈ ہیئرنگ میں، تو اب اس وقت بھی جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ ریلکٹنٹ تھی، اور پولیس آفیشلز جو ہیں ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے، تو وہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب تک ایکسیس روک دی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی بات نہ کر سکیں، ان کو کوئی اطلاع نہ پہنچ سکے، ان کے اخبار، ان کی جو انفارمیشن جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے یا بالکل ہی ان کو روکی گئی ہے، تو اس میں سلسلے میں ہم کوشش بھرپور جاری رکھیں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے آج ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو جی ناظرین کرام، آپ نے سنی جی، یہ عمران خان صاحب کے جو لائرز کی ٹیم ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کھڑی ہو کے میڈیا سے ٹاک کر رہی ہے، اور اس میں وہ عمران خان کی جو صحت ہے اور ان کی جو اڈیالہ جیل سے منتقلی سے متعلق جو مختلف قسم کی افواہیں چل رہی ہیں
ان کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا ہے، اور انہوں نے انتظامیہ کو اس حوالے سے جو ہے اپنا سٹانس کلیئر کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ جو خصوصی طور پہ جو جیل انتظامیہ ہے وہ ان افواہوں کے بارے میں کٹ اینڈ کلیئر جو ہے بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت ہے کہاں پہ، کیا ان کی اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقلی کا کوئی پروگرام تو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں انیشیٹ کیا گیا، جو ان کے اوپر ڈی چوک آپریشن کے بعد سختیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب سے ڈی چوک آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے ان کے اوپر سختیوں کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ عمران ریاض نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ذرائع نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد سے لے کے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ شاید اس کا یہ بھی گورنمنٹ کو غصہ ہو سکتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو غصہ ہو سکتا ہے کہ جب جلسہ جو تھا وہ کہ جو بھی افواہیں چل رہی ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا سٹانس کلیئر کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ناظرین کرام کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب سے عمران خان جو ہے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو گورنمنٹ جو ہے اس نے انفارمیشن تک رسائی کا جو بنیادی حق ہے اس سے بھی اس کو محروم رکھا ہوا ہے، اور جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر خاص طور پہ ان کے لیے جو کمیونیکیشن کے دروازے ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں، میڈیا پرسن سے بات چیت جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس انسیڈنٹ سے متعلق پارٹی رہنماؤں سے مشاورت نہ کر سکیں۔ تو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے اس نظام کے سامنے، لیکن تاحال جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کی طرف سے تاحال جو ہے کسی قسم کا لچک کم ذرا نہیں کیا گیا، اور ابھی وکلاء کا ان سے ملنا بہت ضروری تھا کیونکہ ایک تو افواہیں چل رہی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، منتقلی کے حوالے سے، اور دوسرا جو کارکنوں کی شہادت ہوئی ہے اس حوالے سے عمران خان کی جو مشاورت ہے، جو ان کی گائیڈنس ہے وہ پارٹی کے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پارٹی نے آگے انہی کی گائیڈنس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ناظرین کرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔